پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کچے گھروں کی دیواروں پر مٹی کے نشانات وقت کے ساتھ ساتھ دھندلے پڑ چکے تھے۔ انہی گھروں میں ایک پرانا مگر صاف ستھرا گھر تھا جس کے سامنے نیم کا درخت تھا۔ یہی گھر ملائکہ اور فاضل کا تھا۔ ملائکہ ایک نیک دل، سیدھی سادی اور کچھ حد تک بھولی لڑکی تھی۔ اس کے باپ محنتی مزدور تھے مگر غربت نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ بچپن ہی سے ملائکہ نے ماں کے ساتھ برتن مانجے، مٹی کے چولہے پر کھانا پکانے اور دوسروں کے گھروں میں کپڑے دھونے کا کام سیکھ لیا تھا۔ تعلیم کا شوق تھا مگر غربت کے ہاتھوں وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ شادی اس کی صرف 17 سال کی عمر میں فاضل نامی ایک نوجوان سے ہو گئی۔ فاضل لوہار کا کام کرتا تھا۔ دن بھر آگ کے دہکتے انگاروں کے سامنے ہتھوڑا چلاتا، لوہا کوٹتا، پسینے میں شرابور ہوتا مگر چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی کا سایہ رہتا۔ وہ خاموش مزاج مگر خوددار آدمی تھا۔ ملائکہ شادی کے بعد خوش تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ فاضل سخت محنتی ہے، اب وہ دونوں مل کر اچھا گھر بنائیں گے، شاید قسمت بدل جائے گی۔ مگر فاضل کی زندگی میں غربت ایک ضدی سایہ بن چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے کام کرواتے مگر اکثر مزدوری دیتے نہیں تھے۔ کبھی کہتے فاضل بھائی کل آ کر لے جانا، کبھی ابھی پیسے نہیں ہیں، اور فاضل شرم و حیا میں کچھ کہہ بھی نہ پاتا۔ ملائکہ اکثر شام کے وقت جب فاضل تھکا ہارا گھر لوٹتا تو چپکے سے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہتی، فاضل آج بھی کچھ نہیں ملا؟ فاضل آہ بھرتا، نہیں ملائکہ، اللہ دے گا، ابھی صبر کرو، اور وہ صبر کرتی رہتی۔ ایک دن گاؤں میں چرچا ہوا کہ قریبی قصبے میں ایک نیا ٹھیکیدار آیا ہے جو مزدوروں کو اچھا کام دیتا ہے۔ فاضل کے دوست نعیم نے کہا، یار فاضل وہاں چلتے ہیں، سنا ہے مزدوری وقت پر دیتا ہے۔ فاضل نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلی صبح وہ دونوں پیدل قصبے کی طرف نکل پڑے۔ گھر میں ملائکہ نے مٹی کے چولہے پر دال چڑھائی۔ دل میں خوشی تھی کہ شاید اب روزی میں برکت ہو۔ اس نے اپنے پرانے کپڑوں کو دھو کر سکھایا، جھونپڑی کو صاف کیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا فاضل محنت کرتا ہے، اس کی محنت کو رنگ دے دے۔ 2 دن گزرے، فاضل واپس نہ آیا۔ تیسرے دن وہ شام کو آیا تو چہرہ تھکا ہوا مگر خوش تھا۔ ملائکہ اللہ نے کرم کر دیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا ہوا فاضل؟ ٹھیکیدار نے کہا ہے اگر کام اچھا رہا تو مہینے بھر کا ٹھیکہ دے دے گا، مزدوری بھی روز کی روز ملے گی۔ ملائکہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے چولہے پر روٹیاں رکھ دیں اور کہا، دیکھو فاضل، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دن گزرتے گئے، فاضل کا کام بڑھنے لگا۔ وہ صبح سویرے نکلتا، شام کو لوٹتا۔ مگر ایک بات آہستہ آہستہ ملائکہ کو محسوس ہونے لگی، فاضل پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ گھر آ کر باتیں نہیں کرتا تھا، اکثر سوچ میں ڈوبا رہتا، کبھی کبھی چڑچڑا بھی ہو جاتا۔ ایک شام فاضل تھکا ہارا آیا مگر ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ یہ دیکھو ملائکہ، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ملائکہ نے پیکٹ کھولا تو اندر رنگین چوڑیاں تھیں۔ اس کے چہرے پر معصوم خوشی چھا گئی۔ ارے واہ، کتنی پیاری ہیں! لیکن فاضل تم نے یہ سب کیوں خریدا؟ ہمیں تو پیسے جمع کرنے تھے نا؟ فاضل نے مسکرا کر کہا، بس دل کیا۔ تم ہمیشہ کہتی ہو میں تمہیں کچھ نہیں دیتا، آج خوش ہو جاؤ۔ ملائکہ نے چوڑیاں پہنی مگر دل میں سوچا کہ فاضل کا رویہ بدل کیوں رہا ہے۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان بند رہی۔ کچھ دن بعد گاؤں کی عورتوں نے چگلیاں شروع کی۔ کوئی کہتا، سنا ہے فاضل شہر میں کسی کے ساتھ بڑا کام کرتا ہے، بڑی عمر کی بیوہ ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی میل جول بڑھ گیا ہے۔ یہ بات ملائکہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ پہلے تو ہنسی، میرا فاضل ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر جب ایک دن نعیم کی بیوی نے آ کر کہا، بہن سمجھاؤ اپنے شوہر کو، وہ اس بیوہ کے گھر بہت جاتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو ملائکہ کے دل میں وسوسے اترنے لگے۔ رات کو جب فاضل آیا وہ خاموش بیٹھی رہی۔ فاضل نے پوچھا، کیا ہوا ملائکہ، چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں۔ جھوٹ بول رہی ہو، لوگ کہہ رہے ہیں تم اس بیوہ کے گھر جاتے ہو۔ فاضل کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ لوگ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، تمہیں اپنے شوہر پر اعتبار نہیں ہے؟ لیکن بس میں تمہاری طرح گاؤں کی عورتوں پر نہیں چلتا۔ کل سے شہر جا رہا ہوں، ایک بڑا آرڈر ملا ہے، 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ملائکہ کے دل پر چوٹ لگی، وہ بولی نہیں۔
رات بھر وہ چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ فاضل سو گیا مگر اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ صبح فاضل چلا گیا، جاتے ہوئے صرف اتنا بولا، دعا کرنا کام ٹھیک ہو جائے۔ ملائکہ نے سر ہلا دیا۔ اب گھر میں تنہائی رہ گئی تھی بس۔ دن بھر وہ جھاڑو دیتی، چولہا جلاتی، کبھی دیوار سے باتیں کرتی۔ گاؤں کی عورتیں آ کر طرح طرح کی باتیں کرتی۔ بیچاری ملائکہ، تیرا شوہر تو تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ ہائے کیسی بے وقوف ہے، ابھی بھی اس کا یقین کرتی ہے۔ اور ملائکہ بس مسکرا کر کہتی، نہیں میرا فاضل ایسا نہیں۔ لوگوں نے اسی یقین پر اس کا نام رکھ دیا بے وقوف بیوی۔ لیکن ملائکہ کو پرواہ نہ تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اگر میرا شوہر غلط بھی ہو تو میں غلط کیوں بنوں؟ وہ خود سے کہتی۔ وہ رات کو قرآن کھولتی، دعا مانگتی، اللہ میرے فاضل کو سیدھے راستے پر رکھنا، اگر میں بے وقوف ہوں تو اپنی محبت کے سبب ہوں۔ ایک دن وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی تو نعیم ملا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بہن فاضل شہر میں ٹھیک ہی ہے، لوگ بس بڑھا چڑھا کر باتیں کر رہے ہیں۔ میں گیا تھا وہاں، وہ ایک لوہے کی ورک شاپ میں کام کر رہا ہے۔ ملائکہ کے چہرے پر روشنی چھا گئی۔ سچ؟ ہاں تم دعا کرو، آرڈر بڑا ہے، اگر مکمل ہو گیا تو فاضل کی قسمت بدل جائے گی۔ ملائکہ کا دل بھر آیا۔ اس نے شکرانے کے نفل پڑھے، مگر قسمت نے ابھی اس کے صبر کا پورا امتحان لینا تھا۔ ملائکہ کے دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ گاؤں کی عورتیں اب بھی کبھی طنز کرتی، کبھی ہمدردی جتاتی، مگر وہ سب کچھ چپ چاپ سہ لیتی۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ فاضل کام کر رہا ہے اور شاید جلد واپس آ جائے گا۔ اس دوران اس نے اپنی جھونپڑی کو خوب سنوارا، ٹوٹی چھت پر پلاسٹک کی چادریں ڈالی، دیواروں پر چونے کا چھڑکاؤ کیا اور نیم کے درخت کے نیچے ایک پرانا تخت بچھا دیا۔ وہ روز صبح فاضل کی قمیض دھو کر رکھتی اور شام کو دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، گاؤں کا ڈاکیا آیا۔ ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ ملائکہ بنت رمضان؟ ہاں میں ہی ہوں، یہ دیکھو تمہارے شوہر کی طرف سے خط آیا ہے۔ ملائکہ نے خط لیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کھولا۔ ملائکہ میں خیریت سے ہوں، کام اچھا چل رہا ہے، 2 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ تم دعا کرنا میرا آرڈر مکمل ہو جائے، مزدوری اچھی مل رہی ہے، سوچ رہا ہوں تمہارے لیے کچھ اچھا لاؤں۔ تم میری فکر نہ کرنا، اللہ کے حوالے، تمہارا شوہر فاضل۔ ملائکہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خط سینے سے لگا لیا۔ دیکھو میرا فاضل مجھے نہیں بھولا۔ لیکن گاؤں کے لوگ کہاں باز آنے والے تھے۔ دوسرے دن حاجی صدیق کی بیوی، جو ہمیشہ دوسروں کے معاملوں میں ناک گھسانا پسند کرتی تھی، آ گئی۔ ارے ملائکہ، سنا ہے تمہارے شوہر نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ ملائکہ چونک اٹھی۔ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ وہ تو کام پر گیا ہے۔ لو، اب میں جھوٹ بولوں گی؟ میرے بھانجے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ ملائکہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر چبو دیا۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموش ہو گئی۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ بار بار فاضل کا چہرہ آنکھوں میں آتا، اس کی مسکراہٹ، اس کے وعدے۔ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ خود سے کہتی رہی۔ اگلے دن وہ مصلی پر بیٹھی، آنسوؤں میں وضو کیا اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر میرا شوہر غلط راستے پر ہے تو اسے ہدایت دے، اگر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو میرا دل مضبوط کر دے۔ 3 دن بعد اچانک شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں ہوں فاضل۔ ملائکہ دوڑ کر باہر آئی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے دیکھا فاضل واقعی آیا تھا، مگر تھکا ہارا، کپڑے گرد آلود، چہرہ سنجیدہ۔ فاضل تم آ گئے؟ اس نے خوشی سے کہا۔ ہاں لیکن ذرا پانی پلا دو۔ ملائکہ نے فوراً پانی دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جلملا رہے تھے، مگر فاضل کا رویہ عجیب سا تھا، وہ بات کم کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ملائکہ نے ہمت کر کے پوچھا، فاضل، لوگ کہہ رہے ہیں تم شہر میں کسی عورت کے ساتھ رہتے ہو۔ فاضل نے ہاتھ سے تھالی ایک طرف رکھی، چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، تم بھی ان کی باتوں پر یقین کرو گی؟ نہیں، میں تم پر یقین کرتی ہوں، بس دل ڈر گیا تھا۔ پھر دل کو قابو میں رکھو، میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ ملائکہ نے سر جھکا لیا۔
आंखों से आंसू बह निकले। माफ़ कर दो फाजिल, मैं बेवकूफ़ हूँ। फाजिल का दिल पिघल गया। उसने नरमी से कहा, नहीं मलाइका, तुम बेवकूफ़ नहीं, बस दिल वाली हो। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान खामोशी कम हो गई। फाजिल कभी कभी मुस्कुरा देता, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो ज़्यादा देर घर में नहीं ठहरता था, कभी दोस्तों के पास, कभी बाज़ार। एक दिन मलाइका ने देखा कि फाजिल के हाथ में एक चमकदार घड़ी है। ये घड़ी कहाँ से आई? बस एक जानने वाले ने तोहफा दिया है। जानने वाला? कौन? तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? फाजिल ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। मलाइका को लगा जैसे हवा रुक गई हो। उसके दिल में फिर से वसवसे जन्म लेने लगे, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि कुछ कहेगी नहीं। शायद थक गया है, शायद मुझसे बात नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद गांव में एक नई मुसीबत आई। गांव के सरदार का बेटा ज़ख्मी हो गया और किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि फाजिल के बनाए हुए लोहे के औजार की वजह से हादसा हुआ। सरदार ने पैगाम भेजा, अगर कल तक हर्जाना ना दिया तो फाजिल को जेल भिजवा दूंगा। मलाइका ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। घर में पैसे कहाँ थे? फाजिल ने सर पकड़ लिया। हमने कौन सा जुर्म किया? जुर्म नहीं किया, मगर सरदार का हुक्म है। मलाइका कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक बोली, मेरे पास कुछ है। वो अंदर गई, अपने हाथ की चूड़ियाँ उतारी, वही चूड़ियाँ जो फाजिल ने पहली बार मोहब्बत से दी थी। ये बेच दो, शायद कुछ बन जाए। फाजिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये तो मैंने तुम्हें दी थी। हाँ, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो तो इन चूड़ियों का क्या फ़ायदा? फाजिल की आंखों में नमी आ गई। उसने चूड़ियाँ हाथ में ली, बाहर गया और अगले दिन सरदार के आदमियों को पैसे दे दिए। मामला ख़त्म हो गया। रात को फाजिल देर से आया। मलाइका उसे देखकर मुस्कुराई। अब तो सब ठीक हो गया ना? फाजिल ने उसके पास बैठकर आ भरी। तुम वाकई बेवकूफ़ हो मलाइका। मलाइका हंस पड़ी। हाँ, लोग भी यही कहते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं, कुर्बानी है। मैं शायद तुम्हारी जगह होता तो ये सब कर ना पाता। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। बाहर आसमान पर चांद निकला हुआ था। नीम के दरख्त की ठंडी छाँव में फ़िज़ा पुरसुकून थी। मगर अगली सुबह एक नया तूफ़ान आया। गांव के एक नौजवान ने बताया कि सरदार के आदमी कह रहे हैं, मलाइका ने अपने शोहर को बचाने के लिए वो चूड़ियाँ किसी और से मांग कर लाई, उस बेवा से जो शहर में रहती है। ये सुनकर फाजिल के दिमाग में जैसे बारूद भर गया। क्या लोगों को अब ये कहना बाकी रह गया है कि मेरी बीवी मांग तांग कर लाती है चीज़ें? वो गुस्से में दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। मलाइका दरवाजे के पास खड़ी रही, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तो सिर्फ उसके लिए कुर्बानी दी थी, फिर भी मैं गलत ठहरी। दिन गुजरते गए, मगर फाजिल कई दिन तक घर ना आया। मलाइका ने खाना पका कर रखा, मगर वो ना लौटा। आखिर एक दिन गांव के मौलवी साहब ने आकर बताया, बेटी, फाजिल शहर के अस्पताल में है, उस पर काम के दौरान लोहा गिरा, बाजू ज़ख्मी हो गया। मलाइका के कदम ज़मीन में धंस गए। वो दौड़ी, उधार मांगा और अगली सुबह शहर के लिए रवाना हो गई। मलाइका सुबह सवेरे शहर के अस्पताल पहुंची। कदम कांप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वार्ड के अंदर फाजिल बेड पर लेटा था, बाजू पट्टी में बंधा, चेहरा जर्द मगर होश में था। फाजिल, उसकी आवाज़ कपकपा गई। फाजिल ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा, आंसू बह निकले। तुम आ गई, मैंने सोचा तुम नहीं आओगी। मलाइका मुस्कुरा दी। मैं बेवकूफ़ ज़रूर हूँ, मगर तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। फाजिल की आंखें भर आईं। मलाइका, मैंने तुम्हें रुलाया, तुम्हारे यकीन पर शक किया, और तुम फिर भी मेरे पास आ गई। शक करने वाले तो इंसान होते हैं, मगर माफ़ करने वाले दिल अल्लाह देता है। वो इस तरह बोली। कुछ दिन के इलाज के बाद फाजिल का ज़ख्म बेहतर हो गया। मलाइका अस्पताल में उसकी खिदमत करती रही, कभी पानी देती, कभी दवा, कभी सिर्फ खामोशी से उसके पास बैठती। उसकी दुआ, उसका सब्र जैसे हर दुख को धो गया। एक दिन फाजिल ने आहिस्ता कहा, मलाइका, अब समझ आया तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम तो मेरी अक्ल से ज़्यादा अक्लमंद हो। मलाइका ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं फाजिल, लोग ठीक कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, हिसाब किताब से नहीं। फाजिल ने उसका हाथ पकड़ लिया।
اگر دنیا میں سب ایسی بیوقوف بیویاں ہوتی تو ہر گھر جنت ہوتا۔ اس دن کے بعد فاضل نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس کے دل کو نہیں توڑے گا، اور گاؤں لوٹنے کے بعد جب لوگ پھر چغلیاں کرنے لگے، ملائکہ ہنس کر کہتی، ہاں میں بیوقوف ہوں، مگر اپنے شوہر کے لیے، اپنے رب کے لیے۔